عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ کا اس ویڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں پھر ایک اور نظم علامہ اقبال کے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے ایک پہاڑ اور گلہری، یعنی یہ گفتگو ہے ایک ماؤنٹین اور اسکویرل کے بیچ میں۔ تو علامہ اقبال نے یہ نظم بچوں کے لیے لکھا ہے اور اس کا عنوان انہوں نے دیا ہے ایک پہاڑ اور گلہری۔ تو آئیے سماعت فرمائیے علامہ اقبال کی نظم ایک پہاڑ اور گلہری۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھی، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمین ہے پست میری آن بان کے آگے، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں، کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے نکال ذرا، جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے، بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، میری بڑائی خوبی ہے اور کیا تجھ میں، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو یہ تھی نظم علامہ اقبال کی ایک پہاڑ اور گلہری بچوں کے لیے۔ تو یہ ایک سادی سی نظم ہے، بچوں کے لیے بول کر لکھی گئی ہے، لیکن اس کے لیے بڑوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، یہ ایک سبق آموز نظم ہے۔ تو اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ کسی پہاڑ نے زبان حال سے گلہری سے کہا کہ میرے مقابلے میں تو اتنی چھوٹی اور مختصر سی چیز ہے کہ اگر تجھ میں معمولی سی شرم بھی ہو تو جا کے ڈوب مرے، ہر چند کے تو مختصر سی شے ہے، یعنی اب پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، گلہری اتنی چھوٹی ہے، تو پہاڑ یہاں پر گلہری کو بہت حقیر کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے باوجود نہ جانے کس برتے پر اتنا غرور کرتی ہے، تو نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ تجھ سے زیادہ نہ کسی اور میں عقل اور سمجھ موجود ہے، بلکہ خود کو ہر شخص سے زیادہ باشعور تصور کرتی ہے۔ یہ پہاڑ کہہ رہا ہے گلہری سے، تجھے دیکھ کر تو خدا کی شان نظر آ جاتی ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے، جو بے حیثیت سے خود کو با حیثیت اور جو بے شعور ہے وہ خود کو باشعور سمجھنے لگے۔ یہ باتیں جو ہے پہاڑ گلہری سے کہہ رہا ہے، اے گلہری میری شان و شوکت کے بالمقابل تیری تو حیثیت کچھ بھی نہیں، جبکہ زمین بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو عزا و جاہ مجھ کو نصیب ہے وہ بھلا تیرے مقدر میں کہاں ہے، میں تو ایک بلند و بالا پہاڑ ہوں اور تو ننھی سی گلہری، تیری حیثیت میرے نزدیک بے معنی سی ہے۔ پہاڑ کی باتیں سن کر گلہری کو بھی طیش آ گیا، وہ بڑے غصے سے یوں گویا ہوئی کہ تو نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا، تیرے لیے مناسب تو یہ تھا کہ منہ سنبھال کر بات کرے، مگر تو خواہ مخواہ احساس برتری کا شکار ہے، تو نے جو کچھ باتیں کہی ہیں تجھ پر لازم ہے کہ انہیں اپنے دل سے نکال پھینک، ورنہ خراب و خستہ ہوگا۔ اے پہاڑ غور سے سن لے کہ اگر میں تیری طرح بلند و بالا نہیں تو اس حقیقت سے کیسے انکار کر سکے گا کہ تو بھی میری مانند چھوٹا نہیں ہے، یعنی تو بہت بڑا ہے میری طرح چھوٹا نہیں ہے، اس حقیقت سے کس طرح انکار کر سکے گا کہ کائنات میں جو شے بھی تخلیق کی گئی ہے اس سے قدرت خداوندی پیدا ہوتی ہے، اور اگر
خد و خامت کے اعتبار سے بڑا یا چھوٹا ہے تو اس امر کا تعلق اس کی حکمت و دانش سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس نے ہم کو چھوٹا یا بڑا بنایا ہے۔ اس بات کو کیوں بھولتا ہے کہ خدا نے اگر تجھے بڑا بنا دیا تو اس امر سے اختلاف ممکن نہیں۔ تو یہ بتا کہ قدرت نے جہاں تیرے خد کو اس قدر بلند کیا جو کیا، تو مجھے بھی تو درخت کی بلندیوں پر چڑھنا سکھا دیا ہے۔ یہ بھی جان لے کہ صرف بلندی ہی کوئی خوبی نہیں ہے کہ تو اس قدر مجبور و معذور ہے کہ اپنی جگہ سے ایک قدم آگے کی طرف بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اے پہاڑ، اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ تو واقعی بڑا ہے تو میں ایک معمولی سی شے، چھالیہ یعنی درخت کے اوپر جو کورنگ رہتی ہے چھالیہ، تیرے پاس رکھ دیتی ہوں۔ اگر تجھ میں کوئی ہنر اور طاقت موجود ہے تو اس کو توڑ کر دکھا دے۔ اب یہاں پر گلیری پہاڑ کو چیلنج کر رہی ہے، تو اپنی بلندی پر اس قدر غرور نہ کر، بلکہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ خدا عزوجل نے اس عالم رنگ و بو میں جن چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے، ان میں سے کوئی شے بھی بیکار نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کوئی نہ کوئی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ چاہے آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے یا بہت خوبی والا ہو جائے، اپنے سامنے والے کو جو ہے گرا کر نہ دیکھے، اسے حقیر نہ سمجھے، اسے نکما نہ سمجھے، کیونکہ قدرت کے کارخانے میں جو چیز بنی ہے ہر چیز کا ایک کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس نے ہم تمام کو چھوٹا بڑا بنایا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ تھینک یو۔